دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، کشمور کے کچے میں متعدد دیہات زیرآب، گھوٹکی کے گاؤں نور لکھن کے چاروں اطراف پانی ہی پانی، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، متعدد دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ قطر میں عرب اسلامک سربراہی اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ قطر پر حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے، مجوزہ قرارداد کا مسودہ سامنے آ گیا۔ اور ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 128 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں ہی پورا کر کے میچ کے اختتام پر انڈین کھلاڑیوں نے پاکستانی پلیئرز سے ہاتھ بھی نہ ملایا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اظہار افسوس۔ مارکہ حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، انڈین فضائیہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، طاقتور رافیلز بھی نہ بچ سکے۔ پاک افواج کے ہاتھوں لگے زخم سستے تماشوں سے نہیں بھر سکتے۔ پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہ ملانے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا سخت رد عمل، بھارتی دانشور کا ٹویٹ بھی ٹیگ کر دیا۔ انڈین کھلاڑی کرکٹ کھیلیں، اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش نہ کریں، اشوک سوائن کا مشورہ۔ سوال اٹھایا، پاکستان کے ہاتھوں اتنے طیارے گوائے، کرکٹ ٹیم کی جیت طیاروں کے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھی اظہار افسوس، لکھا کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا کھیل کی اصل روح کے منافی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال پر غور، قطر میں عرب اسلامک سربراہی اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مجوزہ قرارداد کے مطابق قطر پر حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا۔ وحشیانہ حملہ اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو فیصلہ کن جواب ناگزیر ہے، وقت آ گیا کہ دنیا دوہرا معیار ختم کرے۔ اسرائیلی دہشت گردی کیسے روکی جائے، پاکستان نے عرب اسلامک ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دے دی۔ اقوام متحدہ سے رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ، دوحہ میں وزرائے خارجہ کی بند کمرہ بیٹھک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قطر کی خود مختاری پر حملہ کھلی جارحیت قرار دے دیا، کہا عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ سلامتی کونسل غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرے، فلسطینیوں کو بلا رکاوٹ امداد کی رسائی یقینی بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار کی OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے ملاقات، ایرانی، ازبیک، مصری وزرائے خارجہ اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ سے بھی ملے۔ تقاریر سے اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑے گا، مسلم ممالک جنونی حکومت کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنائیں، ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا بیان، کہا یہی فیصلہ اسرائیلی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ مسلم ممالک نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کیا، اب کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ قطر اور اسرائیل امریکہ کے مضبوط اتحادی، شخصیات کو نشانہ بناتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشورہ، کہا دنیا بھر میں امریکی پرچم جلایا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ روس پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں لیکن یورپی یونین کو بھی اپنی پابندیاں سخت کرنا ہوں گی۔ یورپ روس سے تیل خرید رہا ہے، یہ تجارت جنگ میں اسے سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ ٹک ٹاک پر مذاکرات جاری، فیصلہ چین پر منحصر ہے۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں نے سندھ میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، 6,35,000 کیوسک تک جا پہنچی۔ کوٹری بیراج پر 2,78,000 کیوسک کا ریلا۔ گھوٹکی میں کچے کے علاقے متاثر، 100 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ 9 ڈیروں میں بھی پانی کئی آبادیوں میں داخل۔ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ کنڈیاروں میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ سکرنڈ، آمرو اور دادو مورو پل پر سیلابی صورتحال، قاضی احمد کے 25 سے زائد دیہات بھی پانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ، فلڈ فائٹنگ عملے کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت۔
ریلو نے علی پور کا نقشہ ہی بدل ڈالا، 90% علاقہ شدید متاثر، 117 دیہات زیرآب، پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ جلال پور پیروالا میں بھی حالات بدستور خراب، بستی عنایت پور اور گرانی روڈ پر شگاف کے باعث پانی کا دباؤ برقرار، خان بیلا سمیت کئی آبادیوں سے لوگوں کا انخلا، اچ شریف، لودھرا، بہاولپور کے متاثرہ علاقوں میں زندگی مفلوج، دریا ستلج میں گدا سنگھ والا اور کوٹ اسلام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ سیلاب زدگان کے لیے بڑا ریلیف، گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف، صنعتی، زرعی اور کمرشل صارفین سے وصولی بھی مؤخر، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، ادائیگی کرنے والوں کو بھی رقم آئندہ ماہ واپس کر دی جائے گی۔ شہباز شریف نے مزید ریلیف کی خوشخبری بھی سنا دی، کہا حالیہ بارشوں اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، متاثرین کی تکلیف کا احساس ہے، مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صدر مملکت کا چین میں ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئرکرافٹ کمپلیکس کا دورہ، انجینئرز اور سائنسدانوں سے ملاقات، آصف زرداری کو J-10، JF-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں سفر کیا، بلاول بھٹو بھی آصفہ بھٹو کے ساتھ شنگھائی پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بدعنوانی کا بازار گرم، حکمرانوں کی تمام تر توانائیاں کرپشن پر مرکوز ہیں، صوبے کی تاریخ میں کبھی اتنے کرپٹ حکمران نہیں دیکھے، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا کے پی میں بیڈ گورننس نہیں بلکہ حکومت سرے سے موجود ہی نہیں۔ کراچی خیابان عرفات میں پولیس موبائل پر فائرنگ اور اہلکار کا اغوا، مسلح ملزمان اہلکار کو تشدد کے بعد نیو سبزی منڈی کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ گزری میں بھی نامعلوم افراد پولیس موبائل پر 13 گولیاں مار کر فرار ہو گئے، تحقیقات جاری۔ غزہ میں صفاقیت جاری، اسرائیل کی مسلسل بمباری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 68 شہادتیں، تعداد 64,871 ہو گئی، ایک ہی روز 6,000 افراد کی نقل مکانی۔ حماس کی شکست اور یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ جاری رہے گی، نتن یاہو کی ڈٹائی برقرار، فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی طرف رواں دوا، قافلے میں شامل ہونے کے لیے یونان سے بھی 2 کشتیاں روانہ، سینکڑوں افراد نے الوداع کہا، میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں ریلی، پولیس کی شیلنگ۔ روس اور بیلاروس کی جنگی مشقیں جاری، ساحلوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوسٹل میزائل سسٹم کا استعمال، روس کی جانب سے راہ میزائل داغنے کی ویڈیو جاری، مشقوں میں جنگی ہیلی کاپٹرز اور بیلاروس کی نیول شپس نے بھی حصہ لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار۔